Assalamualaikum students. My name is Tahira Jabin. I am your Islamiyat teacher from Real Scholars. فرسٹ ایئر آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اسلامیات کا جہاد. تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. جہاد کا مفہوم. جہاد کا لفظ جہد سے نکلا جس کے معنی ہے محنت اور کوشش کرنا. اسلامی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے حق کی سربلندی، اسلام کی اشاعت، اس کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی جدوجہد اور قربانی کرنا، جسمانی، مالی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اور یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقربا اور اہل و عیال کی جانیں قربان کر لینا، مخالفت کا اور دشمنوں کا سامنا کرنا، دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کو روکنا، ان سے لڑنا اور پھر ان سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہی جہاد ہے اور اسلام کا ایک بڑا رکن ہے اور ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے. جہاد اور قتال میں فرق ہے. جہاد اور قتال دونوں عموماً ہم معنی خیال کیے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ بظاہر دونوں کا نتیجہ میدان جنگ میں مسلح جدوجہد ہے، لیکن فی الحقیقت اسلامی جہاد اور عام قتال میں نمایاں فرق ہے. اسلام میں جہاد کے ساتھ فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی ایک مومن کے لیے جنگ جدوجہد محض کلمہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور اپنی تمام اس میں وہ اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کی تلوار کی کاٹ صرف جنگ میں شریک افراد تک محدود رہتی ہے، وہ اسلامی آداب کے تحت لڑتا ہے اور مومن کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جنگ ضابطہ الہی کی پابند ہوتی ہے اور امن و سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. اس کا مقصود فتح یا شکست نہیں ہوتی، بلکہ دونوں صورتوں میں وہ رضائے الہی اور حیات جاودانی کی تلاش کرتا ہے. اس کے برعکس جو ایک کافر کی جنگ کا مقصد ہوتا ہے ہوس، ملک گیری، معاشی غلبہ، سیاسی تسلط، اور وہ کوئی اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، ہر ممکن ظلم و زیادتی اور صفاقی کی کوشش کرتا ہے. پھر فتح کی صورت میں لوگوں کی جان، مال، عزت اور وقار اس سب کو غارت کر دیتا ہے. اس طرح باطل قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس لیے کافر کی یہ جنگ مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام ہوتا ہے. جہاد اور جنگ کے اس فرق کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. مومن اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے جبکہ کفار شیطان کے لیے لڑتے ہیں. اسی فرق کو حکیم الامت علامہ اقبال نے اس شعر میں اس طرح واضح کیا: شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یعنی مومن کا مقصد جو ہے صرف شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے. مقصود مومن ہوتا ہے صرف شہادت حاصل کرنا، نہ عزت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ مال غنیمت کے لیے کسی کے لیے وہ جنگ نہیں لڑتا. اس مذکورہ وضاحت سے مخالفین کے اسلام کا یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کیونکہ مسلمان مجاہد کا اخلاق میدان جنگ میں بھی ایک کافر سے ہر لحاظ سے برتر ہوتا ہے. غیر مسلم رعایا اسلام کے نظام عدل، اسلامی اخوت اور مساوات، نظام اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتی ہے. لہذا غیر مسلموں کا قبول اسلام کا صحرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کے سر پر ہے. یعنی اسلام، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے. کہ اسلام نے مسلمان اگر جنگ بھی لڑتا ہے تو اخلاقی ضابطے میں رہ کر لڑتا ہے. پھر اخلاق کے اسلام کے اصول ہے عدل، انصاف، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک. اسی سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. اسلام تلوار کے سائے میں نہیں پھیلا، اسلام اچھے اخلاق اور ضابطہ اخلاق کی بدولت پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نرم خو ہوں، یعنی نرم مزاج کا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، کیونکہ یہ ایک جو ہے عقل لو سمجھ کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھول کے گرد تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن کانٹوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا.
پھول جو ہے وہ چونکہ نرم و نازک ہوتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بالکل اسی پھول کی مانند تھے جس پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور اگر آپ نرم خونہ ہوتے تو لوگ اکٹھے نہ ہوتے. تو اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت پھیلا تھا. اس کی بڑی واضح مثال خود ہندوستان ہے، جہاں غیر مسلموں نے مسلمانوں کے حکمرانوں کے بجائے صوفیہ کرام کے اعلی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. یعنی کہ صوفیہ کرام نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا تو کیا انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی تھی؟ انہوں نے صرف اپنے اخلاق کی بدولت ہی اسلام کو پھیلایا. اب آتے ہیں جہاد کی فضیلت. جہاد کی فضیلت، چونکہ صرف جہاد جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس جہاد کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. یعنی سیسا پلائی ہوئی ایسی دیوار جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس طرح ایک اور آیت میں اس طرح کہا گیا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنات. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیا اور ان کا بدلہ ان کے لیے جنت ہے. اگلے پیج پہ آ جائیے. ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جہاد کی بہت تعریف کی گئی ہے. فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن ڈٹ جانا دوسری جگہوں پر گزارے ہوئے 1000 دنوں سے بہتر ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں کھلتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا گیا: جس شخص کے پاؤں خدا کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. مزید فرمایا: 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خدا کے خوف سے جاگتی ہیں، دوسری وہ جو خدا کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے بیدار رہیں. غرض یہ کہ یہاں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی سے زیادہ شہادت کی تمنا ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر کافروں کو حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا سابقہ ایسی قوم سے پڑا ہے جس کو موت اتنی ہی زیادہ محبوب ہے جتنی کہ ہمیں زندگی. یعنی مسلمان ساری زندگی یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پر پہنچے اور شہادت کی آرزو لیے ہوئے ہوتا ہے. اور کافر کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو شہادت کی ایسی ہی آرزو رکھتے ہیں، جو موت کی ایسی ہی آرزو رکھتے ہیں جیسے کہ ہم زندگی کی آرزو رکھتے ہیں. جہاد کا مقصد. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا. ایک دن ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا شہرت کے لیے لڑتا ہے، تیسرا شخص قوم، برادری اور عزت کے لیے لڑتا ہے. فرمائیے ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجاہد فی سبیل اللہ لڑتا ہے. وہ صرف وہ ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. اس ارشاد سے اس بات کی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جہاد کا غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنا ہے. نہ تو وہ شخص جو ہے جہاد کرتا ہے جو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے. شہرت کے لیے بھی لڑنے والا جہاد نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا جہاد کرتا ہے. اب آ جائے جہاد کی اقسام. ہم دیکھتے ہیں جہاد کی اقسام. جب جہاد کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، ہر نیک کام میں اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس کی بڑی اقسام درج ذیل ہے. جہاد اکبر، اسے نفس کے خلاف بھی جہاد کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد خود اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کا نام جہاد اکبر بھی ہے. ایک حدیث چونکہ انسان کا نفس ہمیشہ اسے غلط کام کی طرف اکساتا ہے، تو اور اس کو نفس کا جس نے جہاد کر لیا اس نے جو ہے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے، تمام شیطانی حملوں سے بچا لیا. تو نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو اسی وقت میدان جنگ سے واپس آئے تھے فرمایا: تمہارا آنا مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو. اور بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے
جو ہے نفس کی خواہشات سے لڑنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم، جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالعلم۔ دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس علم و دانش کی روشنی ہوتی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو کی تاریکیوں سے نکالے، اور تلوار کی طاقت سے تو دل میں وہ اطمینان پیدا نہیں ہو سکتا جو علم اور دلیل کی قوت سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی علم کے ذریعے جو ہے وہ علم کی شمع روشن کرے، علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی جہاد ہے۔ جہاد بالقلم، یعنی آج کل چونکہ علمی دور ہے، لوگ تحریر کے ذریعے زیادہ اثر کو قبول کرتے ہیں۔ وہ شخص جو تصنیف و تالیف کر سکتا ہے، رسائل لکھ سکتا ہے، اداریہ لکھ سکتا ہے، مضامین لکھ سکتا ہے، تو دین کی حمایت اور اس کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، مخالفین کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرے، اور اس یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہوگی۔ جہاد بالمال، جہاد بالمال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا کیا گیا ہے اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرنا، حق کی حمایت کرنا، اس کی نصرت کرنا کے لیے اس روپے پیسے کو استعمال کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد بالمال کی اہمیت کسی طرح کم نہیں، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح مسلمانوں کو بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے، جب ہم جہاد پر جائیں گے تو پھر اس میں آپ کو ضرورت ہوگی روپے پیسے کی، پھر مختلف تحریکیں جب آپ کام کریں گی تو اس وقت بھی روپے پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو اس سرمایہ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے مسلمانوں کو دین کے اشاعت و تبلیغ کے لیے سرمایہ فراہم کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ